الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا بات شروع کی جائے. سورہ سجدہ سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی میں نے. آج کچھ تو لوگوں نے آزمائش کی ہوگی کہ پڑھنے والا پہلے مجلس میں آتا بھی ہے یا نہیں, اور کچھ یہ آزمایا ہوگا کہ ہمارے تاخیر سے جانے کی وجہ سے مجلس تاخیر سے شروع ہوتی ہے یا نہیں. اور میں ہر اشرے میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ ذکر کسی کا انتظار نہیں کرتا. اور پھر جس ذات قدسی صفات کے نام سے یہ اشرہ منسوب ہے اسے تو خود انتظار کرانے کی عادت ہے. کیونکہ وہ تو ایسا منتظر ہے کہ خدا جس کا منتظر ہے, اس لیے اسی کے انتظار میں نے آج بھی جو 5-7 منٹ کی تاخیر ہوئی اسے اتفاقی سمجھیے. انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں گا. بعد میں آنے والے ثواب میں شامل ہوتے رہیں گے. کتاب اور عنوان کے ساتھ ہی وہی ٹھہریں گے جو پہلے سے ہوں. گزشتہ عشرے 6 سزا خانے میں اور 1 گردیزی صاحبان کی کوٹھی پر یعنی گویا 7 عشرے مکمل ہو چکے اس موضوع پر. من حیث الموضوع یہ 8واں عشرہ ہے امام زمانہ کے نام نامی سے. آج جس جہت سے میں شروع کرنے لگا ہوں وہ جہت مشترکہ ہے ہر حجت کی, اور ہم اسی اشتراک میں سے سرکار کی انفرادیت کو نکالیں گے. سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا صاحب اللہ علت بیان کر رہا ہے کہ میں نے کسی کو امام بنایا تو بنایا کیوں. سبب ہونا چاہیے, کوئی وجہ ہونی چاہیے امام بننے کی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. فرمایا جنہیں ہم نے ان میں سے امام بنایا وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. بنایا اس لیے لمّا صبر کیونکہ انہوں نے صبر انوکھا کیا تھا. اس معیار صبر کو دیکھتے ہوئے ہم نے انہیں امام بنایا. انہیں گویا کسی روایت نے کتاب الہی کی آیت نے ثابت کر دیا کہ جو صابر ہوگا قانون کے مقابلے میں امام ہو جائے گا, اور جو جتنا بڑا صابر ہوگا اتنا بڑا امام بن جائے گا. میں یہاں
چھوٹے بڑے کی تقسیم کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. ہاں اس بحث میں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. بہرحال یہ تو ماننا پڑے گا کہ جس کا صبر جتنا زیادہ طویل ہوگا اس کا صلہ بھی طویل ہونا چاہیے. پہلے گزرے ہوئے 11 اماموں کے مقابلے میں میرے امام کا صبر تقریباً 12 صدیوں پر محیط. اللہ نہیں جیسے سب نسیم سر کی جھونکے کی طرح سے چھو کر مومنین کے دماغ سے گزر جانا چاہتا ہوں یہ بات کہہ کر. ہمیں یہ کائنات کو چلے مشیت قدم چومے ہزار سرگوشیاں کر کے مشورے مانگے. جبریل سے شمسائی تک فرشتے اپنے اپنے دفاتر کے رجسٹر سامنے پیش کریں. یاری کرنا کیا ہے؟ ہوا پوچھے چلنا کدھر ہے؟ بادل انتظار کریں برسنا کہاں ہے؟ موت و حیات کی اجازت مانگنے آئے زندگی کی بھیک کس کو دینا ہے؟ شہر میں حیات کس کی کاٹنا ہے؟ فرش سے آج تک سرا سے سریا تک بندے سے خدا تک جس علی کی رضا پوچھ رہا ہے یہ ہے علی کا 63 سالہ صبر اور جسے 12.5 سال اس کو صلہ کتنا ملنا چاہیے. یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، فیصلہ آپ کریں گے. گھبراہٹ تو نہیں رہنا. اور آئے دو دورے ہیں، دو جس پر نظام عالم کی بنیاد کھڑی. دو دورے، دو نظام، دو سسٹم، نبوت ولایت. ان دو چیزوں کو نکال دو، ڈھانچہ جامد کائنات نظر آئے گی. نہ کوئی جنبش، نہ کوئی حرکت، نہ بادل، نہ بارش، نہ موت، نہ حیات، نہ رزق، نہ روح، نہ زیروح، نہ جان، نہ جاندار، کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ دو دورے ہیں، نبوت اور ولایت. یہاں سے ولایت بولنا ضروری ہے. وہ کہ امامت کہا جا سکتا ہے لیکن وہ تاریخ جامع کے ذہن میں نہیں آتا یہاں. اور میرے رسول کی قدر سب شان یہ ہے دعاؤں میں، سرکار کی زیارتوں میں یہ جملے کثرت سے آپ کو ملیں گے کہ الخاؤ تبی لماؤ سبق والخاؤ تہل مستقبلا. سلام میرا اس نبی پر جس نے ختم کیا ہے ان سلسلوں کو جو پہلے گزر چکے اور کھولا ہے اس سلسلے کو جو آنے والا ہے. اب حلال زادوں سے داد نہ صحیح، انصاف کیا ہوگا کیا پتا. اب اس میں یقیناً وہ تو آپ کو دینا ہوگی جبرن. یہ میرا استحقاق ہے، ویسے یہ عام موالی کا حق ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. اور میں تو خادم ہوں آپ کے مذہب کا، دو حق رکھتا ہوں. رسول نے ختم کیا اس سلسلے کو جو پہلے گزرا، لما سبق جو گزر چکا، یعنی عیسیٰ سے آدم تک کا سلسلہ. والفاتح لما استقبلا، اور کھولا اس در کو جو سلسلہ بعد میں آنے والا ہے. اب انصاف یہی چاہیے مجھے کہ ایک سلسلہ وہ ہے جسے کھولا آدم نے اور اسے بند کیا میرے نبی نے. یہ سلسلہ کتنا عظیم ہے جسے کھولا محمد نے، بند میرا امام نے. بہت تھکا ہارا، بہت حالت تباہ تھی جب میں پہنچا.
تو صدق صاحب فرما رہے تھے کہ آج تو آپ نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ دعا کیجئے کہ ممبر پہ جاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو ہاں کیا کیا میں نے کہ ایک سلسلے کا فاتح آدم اور خاتم شاید کل سے کسی سبھی کر کے اب تمہارا رہنے دو، اب کوئی ایسا روک کرنا کہ سارے شامل مجھے نظر آتے رہے۔ وہ آج کل دوسرا وہ چلا ہے جو چھوٹا وہ اس کا انتظام کریں آپ، یہ تاکہ سامنے رکھنے نہ پڑے۔ ہاں یہ چیز اب صحیح ہے۔ اور ایک سلسلہ وہ ہے جس کے فاتح میرے رسول، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر آنے والے عشرے میں ایک سیڑھی آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں گزشتہ عشروں سے، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ یہی کوشش ہے کہ میرے رفیقان سفر ساتھ دیں گے میرا۔ اچھا آئیے اب پہلے نبوت کو سمجھ لیں کیا ہے، امامت کو سمجھ لیں کیا ہے۔ اللہ نے نبی بنائے تو کیوں، امام مبعوث کیے تو کیوں، وجہ میں زیادہ علمی پیچ ہم میں آپ کو جانا نہیں چاہتا۔ دعائے عدیلہ کا آغاز، بالکل آغاز دعا ہے، بڑی مشہور عالم دعا ہے، مفاتیح الجنان میں ہے، بلکہ اکثر تحفۃ العوام میں بھی آپ کو اپنے گھروں میں مل جائے گی۔ انصاف چاہیے اپنے لیے نہیں، تمہاری عقیدت کے لیے۔ جاگو، لوح دل پہ لکھو، صحیفہ قلب پہ رقم کرو، نقش کرو، حقیقت کو سوچو۔ دعائے عدیلہ میں یہ جملے تلویل نقوی پڑھے جا رہے ہیں۔ بعث الانبیاء لیبین عدلا وبعث الاوصیاء لیظہر طولہ وفضلہ۔ وہ اللہ جس نے نبیوں کو اس لیے مبعوث کیا کہ اپنا عدل ظاہر کرے، اور اوصیاء کو اس لیے مبعوث کیا کہ اپنا فضل ظاہر کرے۔ باخدا کچھ نہ ہو آپ کے پاس، یہی ایک جملہ ہو، باخدا آپ عارف ہیں امام زمانہ کے، صرف اسی جملے کو حقیقی وسعتوں سمیت آپ سمجھ جائیں تو آپ سے بڑا عارف کوئی ہو ہی نہیں سکتا امام کا۔ کوئی ہوگا تو پھر وہ تشریحات کا عارف ہوگا، مراحل کا نہیں، مراحل سب اسی میں ہے۔ بعث الانبیاء لیبین عدلہ، نبی آئے ہیں اللہ کا عدل ظاہر کرنے۔ وبعث الاوصیاء لیظہر طولہ وفضلہ، اور اوصیاء اس لیے اس کا فضل ظاہر کریں اور اس کی وسعت کو ظاہر کریں۔ طول کہتے ہیں وسعت استطاعت کو۔ اب یہ تک میں آپ کو مثال دوں، میں مجھ سے کسی نے مانگا، میں نے 100 روپے دیے، میں نے نہیں آپ سے 500 لینے، بھئی میں بس میری وہ 100 کی ہے۔ یہ گردین صاحب تشریح رکھتے ہیں، یہ صاحبان طول میں سے ہیں، یہ دے سکتے ہیں، یعنی ان کی وسعت ہے 500 دینے کی۔ لیظہر طولہ، امام آئے ہیں اللہ کا طول بتانے، پہلے فتویٰ تو دے اللہ کیا کر سکتا ہے۔ اور پھر فرق ہے عدل کے ساتھ ہے لیبین، وہاں بیان ہے، اور یہاں ہے لیظہر، یہاں اظہار ہے۔ کیا انبیاء نے بسم اللہ اس کا عدل بیان کرنا ہے، اور ائمہ نے عدل بیان نہیں کرنا، ظاہر کرنا ہے۔ اس کی وسعت ظاہر کر
اولاد کا ملنا فضل ہے یا نہیں؟ علم کا ملنا فضل ہے یا نہیں؟ زندگی کا عطا ہونا فضل ہے یا نہیں؟ اب میں کسی امام سے زندگی مانگ رہا ہوں، جس کی بات ہو رہی ہے اس کا نام کیوں کروں؟ میں اپنے امام زمانہ سے بیٹا مانگ رہا ہوں، وسعت رزق مانگ رہا ہوں۔ اگر جواب آ گیا میں نہیں دے سکتا، فضل تو ظاہر نہیں ہوا نا۔ یہ ظاہر کریں گے جو طول کبریائی ہے، وہ میرے امام نے ظاہر کرنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ائمہ ما سبق کر سب سکتے تھے، لیکن انہوں نے مصلحت کو دیکھا، اظہار کی مصلحت تھی، ظاہر کر دیا جتنا ضرورت تھی، لیکن میرے امام کے لیے شرائط نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ تو جب الفت علت یہی ہے بعثت کی، دونوں جگہ اگر دیکھ سکتے پہلا لفظ بعثا ہے، بعث الانبیاء لیبین عدلہ وبعث الاوصیاء لیظہر طولہ وفضلہ۔ جب علت بعثت یہی ہے، نبیوں کے لیے عدل، ولیوں کے لیے فضل، یہ ہے علت بعثت۔ اب اگر ہم کسی نبی کے بارے میں یہ سوچے بھی کہ وہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ کتنا عادل ہے، تو کیا علت بعثت کا انکار کر کے ہم مشرک ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو اب اسی طرح جو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کیا دے سکتا ہے، اگر اس کے اظہار کا عقیدہ ولی سے نہ ہو، ہو جائے گا، یہ بھی ماشاءاللہ یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ دیکھیں وہ اظہار ہوا، لیکن اس میں یعنی دو چیزیں تھی نا، طول اور فضل۔ وہاں فضل ظاہر ہوا ہے، طول ظاہر نہیں ہوا۔ میں بتا چکا ہوں بار بار، غصہ طول ظاہر نہیں ہوا، کیوں؟ اس میں بھی دینے والے کی معاذ اللہ خطا نہیں، لینے والے کا ظرف چھوٹا تھا۔ ورنہ گردن صاحب لفظ یہی ہے، لیکن دینے والا تو طول و فضل دونوں کا مظہر ہے، وہ تو آبادہ کرم ہے، لانا تقدیر میں نہیں ہے نا۔ نہ صحیح، میں دینا چاہتا ہوں، میں دینا چاہتا ہوں۔ سب کچھ جانتے تھے رسول۔ تو صدر صاحب ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کو رسول نے پوچھا، تقدیر میں ہے نہیں، لوح پہ لکھا نہیں، اللہ چاہتا نہیں، منعینت ہوتی ہے، آخر دینا کہاں سے چاہتے ہو؟ مسکرا کے فرمایا سعوتی ہے من حق کی، اپنے حق سے دینا۔ دے دیا پروفیسر صاحب یہ کہنا تھا کہ بیٹا دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے توبہ لگا جاؤ سے، حسین مبارک ہو، جو ہی تو نے کہا کہ میں نے بیٹا دیا، وہ پہلی تحریر مٹتی جا رہی ہے اور نئی تحریر لکھی جا رہی ہے۔ نانا جانی ہم نے دوسرا دے دیا، تیسرا دے دیا، چوتھا دے دیا، پانچواں ادا کر دیا، چھٹا، ساتواں میں پہنچا کمزور تھا، ہمارا بس میں تو ایک کی امید لے کے آیا تھا، 7 بہت ہے۔ اس وقت ٹھنڈی سانس لے کے حسین نے فرمایا چھوٹے ظرف والے، کاش تو نے حسین کو روکا نہ ہوتا، آج حسین کا بحر جود موج زم تھا، آج ہمارے کرم کے سمندر میں تلاطم تھا، تو مجھے روکتا نہ، میں دیتا چلا جاتا، قیامت کے دن میرے نانا کی امت ایک طرف ہوتی، میری
طول ظاہر نہ ہو سکا سائل کی وجہ سے، یعنی جہاں تک حسین چاہتے تھے دینا، اگر وہاں تک سائل کا ظرف برداشت کرتا تو یہ ہوتا طول، لیکن جب میرے مولا آئیں گے طول و فضل دونوں، کیوں کہ میں گزشتہ عشرے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو دن گزر رہے ہیں زمانہ تکمیل اصول کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی جس دن الیوم اکملت لکم کی آیت آئی اس دن اسلام بچہ تھا، تکمیل ایسی ہی تھی جیسے نطفے سے علقہ، مضغہ، عصب، لحم، عظام، خلق آخر اور مکمل بچہ۔ مکمل بچہ بھی تو تکمیل والا ہوتا ہے نا، وہاں اکملت لکم سے مقصد یہ ہے کہ تخلیق کے لحاظ سے ہم نے دین کامل کر دیا، اے علی آج سے تیرے سفر، تو نے لوری دینا ہے، تو نے اس کو کاٹنا ہے، تو نے اس اسلام کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھانا ہے۔ اسی طرح ہر امام پالتے 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 اور غیبت کے زمانے میں جب یہ این جوانی پہ آ جائے گا ہمارا قائم ظاہر ہو جائے گا۔ یہ حقیقت بابا، اور یہ جو ایک جملے میں نے بات کہہ دی آپ کے سامنے، اس پر علماء نے کتاب بھی لکھی، یعنی گویا 1000 صفحات کا ایک خلاصہ جو آدھے منٹ کے 30 سیکنڈ کے جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو تکمیل عقول کا زمانہ، تو یہ بات آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہو کہ آج کے زمانے کے لوگ درجہ صاحب استثنائیات کی بات نہیں ہے، مستثنیات چھوڑ کر سلمان استثنائی کیس ہے، ابو ذر، مالک اشتر، یہ لوگ جس زمانے میں بھی ہوتے ایسے ہی ہوتے جیسے تھے، یعنی جب آئے ہیں اگر اس سے 2000 سال پہلے آتے تو یہی ہوتے، 6000 سال بعد آتے یہی ہوتے۔ ان کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے مقابلے میں آج کے لوگوں کی معرفت زیادہ ہے۔ یہ میں آنے والی مجالس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ اس دور کے شیعوں سے آج کے شیعہ عارف بھی زیادہ ہے، صاحب بصیرت بھی، اور اسی طرح علماء کے بھی استثنائیات کو چھوڑ کر شیخ مفید جیسے بندے، علامہ ہلی جیسے بندے، یہ جس دور میں بھی ہوتے ہلی ہوتے مفید ہوتے، ان کو چھوڑ کر اس دور کے باقی علماء کی نسبت آج کے عالم صاحب علم بھی زیادہ ہے اور صاحب معرفت بھی زیادہ ہے۔ ہاں آگے جو تھوڑی سی کمی رہتی ہے وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امتحان سر پہ ہو، 15 دن رہ گئے ہیں، چیپٹر باقی ہیں 1 مہینے کے، اگر آپ محنتی ہیں تو کیا وہ 1 مہینے والے چیپٹر آپ 15 دن میں پڑھ نہیں سکتے؟ تو بس یہی تو بات ہے، جو تھوڑی بہت معرفت میں کمی ہے اسی پورے کر لو، امام کل آ جائے گا۔ تھک گیا تو چھوڑ دو یار۔ حدیث آگے سامنے، حالانکہ یہ حدیث مختلف مجالس میں نے اس کے 2 پہلو اور طرح سے اور 1 پہلو اور طرح سے آپ کو سناتا رہا ہوں اور مقاصد کے لیے، اور آج اس کا تیسرا پہلو جو مختلف ہے وہ اس مقصد کے لیے جو میرے عشرے کا موضوع ہے، اس سے مربوط ہے۔ حکم تو پیش کروں؟ ہاں، اور یہ تو غالباً بتانے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مطلب یہ جو امام زمانہ کے موضوع کے سامعین ہیں یہ تو ہمیشہ کے ہیں، اور اس کے علاوہ بلا تعداد مجالس میری آپ نے سنی تو اتنی بے تکلفی آپ کو ہو گئی ہوگی مجھ سے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو مجھے روک لیں۔ باخدا امام زمانہ کی قسم مجھے کوئی غصہ نہیں،
کوئی میں محسوس نہیں کروں گا کہ آپ نے میری روانی کو روکا، میرے آئین خطابت کے خلاف کیا، نہیں۔ میرا مقصد بخدا یہ اشرا، یہ ٹھیک ہے بشریت ہم میں بھی ہے، ضروریات ہمارے بھی ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والا تو اپنے باپ کا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس اشرے کو میں تمام دنیاوی اصولوں سے ہٹ کے پڑھتا ہوں۔ امام زمانہ گواہ ہے، اشرا کرانے والے احباب بھی سامنے موجود ہیں، دیں گے۔ میں خود چاہتا یہ خود جو تڑپ ہے جس کی ریت ہے ہم، تو کم از کم میں مومنین کو اتنا تو کر ہی جاؤں اپنی زندگی میں کہ اگر ایک اور آدمی کے ہجوم میں بھی ہمارا امام کھڑا ہو تو پورا ملتان کہے وہ میرا مولا۔ اس لیے میں بخدا ویسے بھی کبھی مسائل بتانے میں میں نے گریز سے کام نہیں دیا بہت سے، اور پھر اس ذات کے بارے میں ہاں حدیث یہ ہے بابا کہ اس کے اور مطالب بہت سی مجالس میں بیان کیے میں نے۔ امام حسن علیہ السلام کو امیر کائنات نے حکم دیا کہ بیٹا حسن اشعد المنبر رحمت اللہ وذکر جدک، بیٹا منبر پہ جاؤ، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اپنے نانا کے فضائل پڑھو، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر اپنے نانا کی فضیلتیں بیان کرو، اس کے بعد 3 باتیں کرو، ثم انزل، پھر منبر چھوڑ دو۔ بابا جانی کیا کروں؟ یہی کہہ دو کہ لعن اللہ ولد اقا والدین، لعنت کرے اللہ اس بیٹے پر جو والدین کا آق ہے، جو والدین کا نافرمان ہے۔ اس کے بعد میرے بیٹے یہ کہہ دینا لعن اللہ عبدا ابقا ان مولا، اللہ لعنت کرے اس غلام پر جو اپنے مولا سے بھاگ جائے۔ اس کے بعد میری جان تیسرا اعلان کرنا لعن اللہ غنم، اب یہی چیز نئی بھی ہے اور قابل توجہ بھی، لعن اللہ غنم ذلت عن الراعی، اللہ اس بکری پر بھی لعنت کرے جو اپنے چرواہے سے بچھڑ جائے۔ المحتضر ہوگی تمہارے پاس، میرا بیٹا محسن بیٹھا ہے، المحتضر کتاب ہے علامہ حسن بن سلیمان ہلی علیہ رحمہ کی، اس میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، یہ دکھا دے گا میری طرف سے جو دیکھنا چاہے۔ 3 اعلان، اس بیٹے پر لعنت جو ماں باپ کا بے فرمان، اس غلام پر لعنت جو مولا کو چھوڑ کے بھاگے، اس بکری پر لعنت جو چرواہے سے بچھڑ جائے۔ مولا کا فرمان نہ کر دے صاحب، بل یہ کہے کہ میرے مولا حسن بلا تشبیہ ممبر سے اتر آئے، لوگوں نے گھیر لیا، آپ نے اعلان تو کر دیا، مقصد کیا ہے؟ فرمایا الجواب عند امیر المومنین، فرمایا جواب امیر کائنات کے پاس ہے۔ حسن مولا آگے آگے، مجمع پیچھے پیچھے، بیت الشرف کے دروازے میں پہنچے، اطلاع ہوئی، مولا باہر نکلے، مولا آپ کے دستار امامت کے بارے سے ایسے 3 مرتبہ لعنت کی اعلان کیا، ہمیں تشریح و تفسیر و تعبیر نہیں بتائی۔ فرمایا بات یہ ہے کہ ایک دن میں اور رسول بیٹھے تھے، رسول نے کہا لعن اللہ ولدا اقا والدیہ قل یا علی آمین فقلت آمین۔ ہم دونوں بھائی بیٹھے تھے تو رسول نے کہا تھا کہ اللہ لعنت کرے اس بیٹے
بیٹے پر جو والدین کا پھر فرمان ہے اے علی آمین کہو نا. میں نے کہا آمین. نہیں اگر آپ میرا مجمع سنگا نہیں لعنت رسول کریں آمین علی کہیں. تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری میں کشاف بھی غالباً ہے تمہارے پاس یہ بھی موسم سے دیکھ لینا برادران اہل سنت کی تفسیر ہے اس میں مباہلے کی بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا والوں یہ اہل سنت کا علامہ لکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں دنیا والوں تم آل محمد کے مقام کو جھوٹتے ہو مباہلہ تمہیں یاد نہیں جب رسول نے پیچھے مڑ کر اپنے داماد سے اپنی بیٹی سے اپنے دو نواسوں سے یہ کہا تھا اذا دعوت فامنوا اللہ دعائی میں دعا کروں گا تم چاروں آمین کہنا. زمخشری کہتے ہیں جن کی آمین کی ضرورت ہو رسول کو وہ ہوتی ہے اہل بیت. بات بول تو نہیں لعنت کرے خدا اس بیٹے پر جو باپ سے جب باپ کا نافرمان ہو جائے یا علی کہو آمین. میں نے کہا آمین. اب علی بتا رہے صحابہ کرام کو پھر رسول نے کہا لعن اللہ عبدا ابا عن مولا ہو اللہ لعنت کرے اس غلام پر جو اپنے مولا کو چھوڑ کے بھاگے. یا علی قل آمین فقلت آمین. پھر رسول نے کہا اے علی آمین کہو نا پھر آمین کہہ دی. پھر فرمایا لعن اللہ غنم ذلت عن الرائی اللہ لعنت کرے اس بکری پر جو اپنے چرواہے سے بچھڑ جائے. یا علی قل آمین فقلت آمین. پھر کہا یا علی آمین کہو پھر آمین کہی. اور جس طرح اب تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو میں نے حسنین کے نانا سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا مقصد ہے کن کن پر لعنت کی آپ نے. تو رسول نے سر اٹھا کے مسکرا کے فرمایا تھا توجہ ہو نوزادو شیعہ سنی دوستو جا جاؤ فرمایا یا علی انا و انتا ابوا حوزہ الامت من اق انا علیہ لعنت اللہ. اے علی تو اور میں دونوں اس امت کے باپ ہیں جو ہمارا نافرمان اس پہ اللہ نافرمان ہو اس پر اللہ کی لعنت. اور اب الفت میں نے دیکھنا ہے آزمائش بھی کرنی ہے مجھے یہاں تو بڑا طلب کے چھت کے ساتھ سر جا لگے اور نعرہ آیا. دیکھتا ہوں کہ نتیجے تک بھی ایسا اپنی آزمائش کی ضرورت ہے. ہاں دیکھیں سورہ روم کی آیت ہے. سورہ روم شروع ہو رہا ہے یہیں سے شروع ہو رہا ہے سورہ روم. احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ خالی قولی منہ سے کہہ دیں گے کہ ہم مومن ہو گئے ہم مان لیں گے اور ان کا امتحان نہیں لیں گے. تو ایمان کی آزمائش تو آخری لمحے تک چلتی ہے. تو یاری میں اور تم دونوں باپ ہیں امت کے جو ہمارا نام فرمان لعنت اس پر اللہ کی. کہو آمین. میں نے کہا آمین. یاری انا و انتا مولا یا حاضر الامت. اے علی تو اور میں دونوں اس امت کے مولا ہیں. ہم دونوں امت کے مولا ہیں. یہ ساری امت ہماری عبد ہے جو ہمیں چھوڑ کے بھاگے.
میں نے یہ تکلیف سماعت اپنے مجمع کو صرف اسی جملے کے لیے یہ دونوں آسان بھی تھے اور معلوم بھی تھے. ارشاد صاحب اگلا جملہ چونکا دینے والا تھا. لعن اللہ غنم ذلت عن الراعی. اللہ لعنت کرے اس بکری پر جو اپنے چرواہے سے بچھڑ جائے. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے یا علی تو جانتا نہیں ازل سے قانون الہی ہے. ہر امام اپنے زمانے میں چرواہا ہوتا ہے, امت بکریاں ہوتی ہیں. نعرے کی بھی مہربانی, لیکن الفت ابھی کچھ فیصلے 2-3 کرنے ہیں تو وہ 2-3 فیصلے کرو اور پھر میں ممبر چھوڑوں گا, اس سے پہلے نہیں چھوڑنے کا. بابا کیا فرماتے پوری ریت گویا بھیڑ بکریاں اور امام اس ریوڑ کا چرواہا. اور ملتان والوں کیا 1400 سال پہلے رسول نے جنس اور نو کے مسئلے کو حل نہیں کر دیا کہ خبردار امت والوں جانوروں کی جنس سے ہو کر ہماری جنس سے نہ بننا. چرواہے کے سامنے بکری کی جرات ہے وہ کہے تیری میری جن سے. کوئی پھر کسی چرواہے سے کہہ سکتی ہے تیری میری نو ایک, جیسے میں کھاتی ہوں تو بھی کھاتا ہے, جیسے میں پیتی ہوں تو بھی پیتا ہے. لیکن اب ایسی بکری پر چرواہا چھری چلا دے تو جرم چرواہے کا نہیں ہے. سوچنا امام کے تلوار چلنے کی علت سمجھ میں آ جائے گی. جو پھر جو بکری اس گستاخی میں اتر آئے کہ چرواہے سے کہنے لگے کہ تو میں ایک, بس اب یقین ہو چلا ہے کہ بس 2 فیصلے آپ انشاءاللہ صحیح کریں گے. کیونکہ مومن کی قوت فیصلہ بڑی برحق اور بروقت ہوا کرتی ہے. اب جاگنا کیا کہا رسول نے؟ ریت ریوڑ اور امام چرواہا. یہ ملتان کے آس پاس بھی بڑے ریوڑ دیکھتا ہوں, میں گزرتا ہوں نا سڑکوں سے, شہر میں بھی ہے بالکل, لیکن چلو شہر میں تو آئے گزرے, دیہاتوں میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں اور صرف یہاں ملتان کی بات نہیں, روئے زمین پر جہاں چلے جاؤ, جہاں ہر چرواہا ہر ریوڑ کی چند باتوں کا ضامن ہوتا ہے. جو پہنچ گئے ہو تمہیں میں ڈاکٹر ٹھیک ہے نا بابا. چند چیزیں پروفیسر صاحب ایسی ہیں جو چرواہے کی ضمانت, چاہے ریوڑ 50 بکریوں پر مشتمل ہو, 5000 پر, یہ کتنا بڑا ریوڑ, اتنی ذمہ داری ہے چرواہے کی. کیا ریوڑ کی ہر بھیڑ بکری کا چارہ پانی یعنی اس کا کھانا پینا چرواہے کی ضمانت. بھیڑ بکری کو سردی گرمی سے بچانا
بڑھانے کے اسباب پیدا کرنا. چرواہے کی ضمانت، بھیڑ بکری کو شیر سے الفت، بھیڑیے سے بچانا. چرواہے کی ضمانت، وہ بچائے گا حملے سے. اب اگر چرواہے کا ریوڑ ادھر، بکری چرے ادھر، رسول کہتے ہیں لعن اللہ غنما، اللہ لعنت کرے اس بکری پر. من پسند چارہ چرنے گئی، اس پر تمہارے نبی نے لعنت کی. یا تو ریت ہونا چھوڑ دو امام کی، امام کو اپنا چرواہا نہ مانو، اور ورنہ امام سے رزق لو. کہیں اور گئے تو لعنت ہے. زیادہ نہ صحیح تو جو ذمہ داریاں چرواہے کی ہیں ریوڑ کے لیے، وہ تو اپنے امام کے سپرد کر دو. کھانے پینے کا مسئلہ ہو، امام جانے، اس کا کام جانے. خبردار اپنی خواہش سے دروازے تلاش نہ کرنا ورنہ ملعون بن جاؤ گے. جی ہاں. اور پھر پورے ریوڑ میں سے کر دے سب جو بکری زیادہ چرواہے کے پیچھے پیچھے چلے. اس کے حصے میں کھانے کی بالیاں کچھ زیادہ ہی آتی ہیں. وہ بھی دیکھتا ہے میرا پیچھا تو چھوڑ ہی نہیں رہی، پتہ ہے مجھ سے کچھ زیادہ محبت ہے، کچھ زیادہ مانوس ہو گئی ہے. زیادہ اس کے حصے میں. بس امام کے نقش پا کو نہ چھوڑ، ہو جانے اس کا کام. تیری نسل کا پڑھنا جانے اور امام جانے. دشمن کا حملہ جانے اور امام جانے. اور ایک چرواہا کر دے صاحب کہ جو بظاہر بازوؤں کی طاقت سے شیر سے نہیں لڑ سکتا، کلہاڑی سے، لاٹھی سے، سوٹے سے لڑ پڑے گا بکریوں کے لیے. ذمہ داری جو میری ہے. جو کمزور ہے وہ طاقتور سے لڑ رہا ہے، ذرا پہلے اپنے امام کی طاقت کے بندھانے کر دو. پہلے امام کی وسعت اقتدار کا اندازہ کر، اس کی طاقت کا اندازہ کر، کیا کر سکتا ہے. بلکہ شاہ صاحب اس عشرے میں اس زینے پہ نہیں رہوں گا کہ امام کیا کر سکتا ہے. یہ پہلی مجلس ہے، اب روز روز مجھے دہرانا نہ پڑے. گزشتہ سے ویوستھا کا سلسلہ چلے گا. آج میں نے آپ کو بتا دیا امام کی اپنی طاقت تو اپنی ہے ہی نہیں. لِيُظْهِرَ طَوْلَهُ وَفَضْلَهُ، اللہ میں وسعت کتنی ہے، اللہ کا فضل کتنا ہے، وہ جب ظاہر کرے گا اس ذریعے سے ظاہر کرے گا. تو اب اس کے لیے یہ سوچنا کہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر میں تو سمجھ جاؤں گا کہ وہ نہیں کر سکتا. جو کچھ بابا وہ کر سکتا ہے یعنی اللہ، اس کو تو ظاہر کرے گا اس کے ذریعے. جو وسعت اس کی ہے اس کو ظاہر کرے گا ان کے ذریعے. اور یہ تو بس میں نے روک دی اپنی بات، ختم کر دیا اپنا بیان. اور یہ تو کردے صاحب ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ایک لحاظ سے 7واں اور ایک لحاظ سے 8واں عشرہ ہو گیا اور ابھی تک ہم امام کے اختیار کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں. جو کام اس کے نوکروں کے کرنے والے تھے، بلکہ
کو زنگ نہ لگا ہوا ہو. جو کام ان سے منسوب جانور کی عزت کے صلے میں ہو جائے. میں نے سنائی نہیں امام پنجم کی حدیث, من ارتبط دعوة وهو منسوب إلينا أدر الله عليه رزقا وكان عونا لقضاء حوائجه. امام پنجم فرماتے ہیں جو شخص ایسا جانور پالے جو ہماری طرف منسوب ہو, دو کام ہوتے ہیں. ادر اللہ علیہ رزق, اللہ اس پر رزق کی بارش کر دیتا ہے. وَكَانَ عَوْنًا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ, اور وہی جانور اس کے حاجات پورا کرنے میں اس کا ضامن ہے. تو جس کے نام کا پالا ہوا گھوڑا حاجات کے پورا کرنے کا ضامن ہو جاتا ہے, وہ نام کیا ہوگا؟ فقط ہی بات, جب میں نے تو کلیہ بتا دیا آپ لوگوں کو, قضاء حوائج, جو حاجت ہے تمہاری جو ہے, کیونکہ آگے امام نے یہ نہیں فرمایا کہ روٹی والی حاجت ہے پانی والی نہیں ہے. انہوں نے تو مطلق کہہ دیا قضاء حوائج, جو حاجتیں ہیں تمہاری, وہ زمینی ہے, آسمانی ہے, دنیاوی ہے, اخروی ہے, چھوٹی ہے یا بڑی ہے, سب کی سب. یہاں تک دیکھا ہے ایسا جانور اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو فرشتوں کے تماشے ہوتے ہیں. فوج ینزل و فوج ینزل, فرشتوں کی ایک فوج آ رہی ہوتی ہے, ایک جا رہی ہوتی ہے اس جانور کے طواف کے لیے. بات اتنی سی ہے کہ احترام ہو اس جانور کا. آپ کے سامنے ہے باتیں. ناقہ صالح آیت اللہ تھی, بدبخت قوم سمود احترام نہ دے سکی, خود نہ رہی. حجت کا جانور تھا, احترام نہیں ہوا. صرف یہ کہ منفعت سے محروم نہیں ہوئے بلکہ وجود کھو بیٹھے, حیات کھو بیٹھے. مرتجز حسین کا جانور ہے. احترام دو اسے جیسا کہ احترام دینے کا حق ہے. ایک بس آیا, میں اسی طرف ہی ہوں, لیکن ایک اشارہ ہے صاحبان اشارت کے لیے. الفت علماء ذاکرین واعظین پڑھتے نہیں, خیبر کا تو نام لے کے پڑھتے ہیں, اور باقی بھی مقامات کے بارے میں اشارے ملتے ہیں کتابوں میں کہ مقاصد الہیہ کے ترجمان نے رکاب پکڑی, علی اترے. یہ ٹھیک ہے احترام علی کا تھا, رکاب تو گھوڑے کی تھی. اور وہ رسول نے پکڑی ہی اسی نیت سے. ہم جیسے بے علموں کو درس دیا جا رہا تھا, گھوڑا کس کا ہے, جی ہاں, سواری کس کی ہے. جس دن سے خدا واحد جانتا ہے تم نے نسبتوں کا حقیقی احترام سیکھ لیا. اور انہی نسبتوں میں یہ جو تم سب میرے سامنے بیٹھے ہو, تم بھی ان کی نسبت ہو. یہ مطلب نہیں کہ زوجنا کی شبی آئے تو قدم چوم لو, مومن آئے تو تبرہ کرو. نہیں, تم نے یہ بھی نسبت کی توہین کی. کیوں؟ موالی تھا, بشرطے کے موالی ہو. مقصر کی بات میں نہیں کر رہا. تو آپ کا وہ ذاتی طور پہ جتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو, نہ اس سے نفرت کر سکتے ہو. کیوں؟ ورنہ نسبت اہل بیت کی توہین ہو جائے گی. جس دن تمہیں احترام آ گیا, ذات واجب کی قسم. ہاں بالکل ہے, وہ تو ہے, اپنے مقام پر طے ہے, لیکن کچھ آزمائش ہماری بھی تو پہلے ہونی چاہیے. ہم یہی منہ لے کے جا رہے ہیں نا کہ ہم مولا سے منسوب ہے, یا فرشتوں ہمارا حیا کرو. ہاں فرشتے تو حیا کریں گے, سر جھکا کے پوچھ نہیں سکتے تم نے مولا کی نسبت کا کتنا حیا کیا تھا. یہ سوال کرنا کہ تم نے حق ہے, بے شک اس کا صلہ تو تمہیں مل جائے گا. خدا گواہ ہے, بس اسی میری بات کو سوچنا. یہ روانہ میں ملنگانہ انداز میں جو باتیں میں کہہ کے گزر جاتا ہوں, اس میں اسرار کے خزینے ہوتے ہیں.
ان کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو. جس دن تمہیں احترام آ گیا نسبت کا, فضائل میں تو چلو میں گارنٹی نہیں دے سکتا, جو ہی مسائل سنو گے تمہارے کانوں میں ایک ایسے بینڈ کی آواز آئے گی جو پہلے کبھی نہیں آئی ہوگی, اور جب پلٹ کے دیکھو گے اللہ اکبر جب پلٹ کے دیکھو گے, یہ میں پھر ہاتھ جوڑ لیتا ہوں بابا, خدا کے لیے تم سارے موالی ہو, حقدار ہو, اور بیوی کی پاک چادر فتح کی قسم میں قطعاً نہیں چاہتا کہ کسی موالی کی عقیدت کا کوئی نقصان ہو. ہاں خود جمع تفریق میں نہ پڑ جایا کرو, سن کے پھر توفیق مانگا کرو, پھر تم دیکھو گے. ہو سکتا ہے میری اس بات پر بھی کچھ لوگ معترض ہو کہ کیا نئی بات نکال کے لایا ہے. پہلے تو ایک آہ سنو گے, بین سنو گے, فریاد سنو گے, اور خود تمہارے اندر کی روحانیت بتائے گی کہ یہ آواز پہلے تو نہیں سنی تھی. جب دائیں یا بائیں غور کر کے دیکھو گے تو تمہیں کوئی رونے والا ایسا نظر آئے گا. اللہ اکبر, جو اس سے پہلے مجلس میں نظر نہیں آیا ہوگا. خدا کی قسم کرتے ہیں صاحب, پھر دیکھنے والی آنکھیں دیکھے گی کہ بظاہر شکل انسانی ہے لیکن چہرہ عام بشری نہیں, آنکھیں ایسی نہیں, جلالت مختلف ہے, چہرے پر کشش اور ہے, جاذبیت اور ہے, جلال الہی سمٹ رہا ہے. اور اگر زیادہ توفیق مل گئی اور تمہاری آنکھوں سے زیادہ پردے ہٹا لیے گئے تو تم دیکھو گے کہ ہر کوئی تو پانی رو رہا ہے. جس کے آنسوؤں کی رنگت سرخ ہے, اس کے منور رخسار پہ سرخ سرخ آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ تو اس وقت میرے گزشتہ عشروں میں زیارت نائیہ کے یہ پڑھے ہوئے فکرے یاد کر لینا کہ اے میرے دادا حسین, اے میرے جد پاک, میں کربلا میں ہوتا تو قربان ہو جاتا, جان نشاور کرتا, لیکن مشیت کا تقاضا تھا, تیرا زمانہ اور تھا, میرا زمانہ اور تھا. میں اس وقت تو نہیں تھا. یعنی رونے والا اب امام نے تمہیں کام بتایا ہے کہ اگر میں قربان نہیں ہو سکا تو اس کے سلے میں کیا کرتا ہوں. یعنی گویا جو یہ کر لے وہ سمجھ لے کہ میں کربلا میں حسین کے ساتھ مارا گیا ہوں. فرمایا دو کام کرتا ہوں, لان تو بن لالا کا صباح و مسل ولاب خیم لالا کا بدل دموع دمن, صبح شام تیرا نوحہ پڑھتا ہوں اور پانی کے بدلے خون روتا ہوں. جان دینے کے سلے میں لہو کے آنسو بہا لیتا ہوں, اپنے آپ کو تیرے ساتھ شامل. میرے غیرت مند مولا, میرے زمانے کے مالک کی ماں, کائنات پانی روتی ہے, تو لہو کیوں رو رہا ہے؟ میرے امام کی آواز آتی ہے, غضن پر انصاف کر, تم 1400 سال بعد سن کے روتے ہو کہ گوشوارے اتارے گئے, اور میں چشمہ امامت سے دیکھتا ہوں شمر حرامی کا ہاتھ ہے, میری معصومہ کے کان ہے, میں گوشوارے اترتے دیکھتا ہوں, لہو کی روانی دیکھتا ہوں. منعقد ہوتا ہے اسے غایت المرام
عطا فرما کہ تیری حجت کو پہچان سکیں۔ پروردگار ہم تیری حجت کے عوامر و نواہی کے اسرار و عواقب کو سمجھتے ہوئے اس کی تعمیل کر سکیں۔ پروردگار لطف کر، کرم کر، اور اگر تیری ذات چاہے تو ہم یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھکرا دے ہماری ساری دعائیں، رد کر دے ہماری ساری خواہشیں، اور اس کے صلے میں ہمارے وارث کا ضرور اللہ ولی کا حجت الحسن سلامت